کسی بھی نماز کے بعد یہ 800 کروڑ کا وظیفہ کر لو۔ پہلا کلمہ اور سورہ کوثر کو صرف 7 بار اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ذاتی مکان، دولت، گاڑی، عزت سب کچھ ملے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج 800 کروڑ بھی مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے مل جائیں گے۔ آج کا یہ عمل لازمی کر لینا، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین اکرام، آج بہت ہی نایاب، مجرب اور مستند اور آزمودہ وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آج کا وظیفہ آپ کی غربت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ 100% گارنٹی والا وظیفہ ہے۔ وہ میرے بہن بھائی جو کئی سالوں سے پیسوں کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میرے بہن بھائی بھی یہ وظیفہ لازمی کریں۔ جو ویڈیو کو اس لیے دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ ان کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، ان کی جیبوں میں دولت نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو یہ مجرب وظیفہ میں نے بتایا، انہوں نے اپنے مشکل دنوں میں یہ وظیفہ پڑھا اور آج الحمدللہ وہ لوگ سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ وظیفہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے جو آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ وہ میرے بہن بھائی جو سالوں سے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو گھر کے اندر کسی نے باندھ دیا ہو، جیسے وہ گھر سے نکلنے کی کرتے ہیں کام کے لیے، ان کا ایک تو دل ہی نہیں کرتا، اور پھر جب کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو نقصان ہی ہو جاتا ہے۔ کسی کام کو کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہی نہیں۔ ان کے جو زندگی کے حالات پہلے تھے اب بھی ویسے ہی ہیں، وہ بدلنے کا نام نہیں لے رہے۔ تو محترم ناظرین، یہ رزق کو لانے کے لیے، پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے آج بہت مجرب اور مستند وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ان میرے بھائی بہنوں کو جو مجھے کہتے ہیں کہ ہم بے شمار وظائف کرتے رہتے ہیں مگر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کو میں یہ وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہے یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا ہے، آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے دشمن ہیں، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی نیک اور جائز حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے آپ اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 3 دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر ہی اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس وظیفہ کا شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھیں۔ ناظرین اکرام، یہ وظیفہ آپ لوگ آج کے دن کسی بھی وقت چلتے پھرتے کر لینا۔ اگر چاہو تو آپ ظہر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اگر چاہو تو عصر، مغرب یا عشاء یا فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ وظیفہ 5 وقت کی نماز کے بعد جب بھی آپ کو وقت آسانی سے ملے، آپ اسی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے بعد بھول بھی جاتے ہیں یا دوسری کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے تو آپ لوگ آج کے دن چلتے پھرتے یہ عمل کر لیجئے گا۔ بے حد آسان اور بے حد مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے میں جتنا آسان ہے، عمل میں اتنا ہی وزنی اور مشکل ہے۔ آپ لوگ اگر اس وظیفے کو اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے کر لیتے ہیں، اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں، تو آپ لوگوں کے جو مالی حالات ہیں، ان حالاتوں کو آپ فوری طور پر خود بدلتے ہوئے دیکھو گے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا کر دیں گے، اتنی دولت عطا کر دیں گے، آپ لوگ انشاءاللہ خود لوگوں کو بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ اگر آج آپ بے روزگار ہو، پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے، لوگوں کے پاس مانگنے جاتے ہو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، تو آج یہ وظیفہ آپ کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ آپ کو وظیفہ کس ترتیب سے کرنا ہے، اس عمل کو کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے ناظرین، اس حاجت کی، اس مقصد کی آپ کو سب سے پہلے نیت کرنی ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ رہے ہو۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو اس کی نیت لازمی کیجیے گا۔ آپ کو ذاتی مکان چاہیے، دولت چاہیے، کاروبار میں آپ کو ترقی چاہیے، گاڑی چاہیے، اچھی جاب چاہیے ہو، یا آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے قرض اتر جائیں، تو اس کے لیے نیت کیجئے گا کہ میرا قرض اتر جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ پھر آپ کو فوراً سے ہی یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ناظرین، انسانوں کو چاہیے اپنی جائز حاجات اور مرادوں کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، تمام فرائض کی پابندی کریں، گناہوں سے خود بھی بچیں اور گھر والوں کو بھی بچائیں، کثرت سے توبہ استغفار کریں۔ ایک جگہ روایت آتی ہے کہ ایک شخص نے
حسن بصری رحمہ اللہ کو خشک سالی کی شکایت کی تو حسن بصری رحمہ اللہ نے انہیں کہا کہ اللہ سے استغفار کرو۔ دوسرے شخص نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ دستی کی شکایت کی تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کہا کہ اللہ سے استغفار کرو۔ تیسرے شخص نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اولاد کے لیے درخواست کی تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کہا کہ اللہ سے استغفار کرو۔ چوتھے شخص نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے باغ کے خشک ہو جانے کی شکایت کی تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی اللہ سے استغفار کرنے کا کہا۔ لوگوں نے ان سے سب کو یکساں جواب دینے کے بارے میں استفسار کیا تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود سورہ نوح میں فرماتے ہیں چنانچہ میں نوح نے ان سے کہا تم اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر موسلادھار بارش نازل فرمائے گا اور تمہاری مال و اولاد کے ذریعے مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات و نہریں بنا دے گا۔ ناظرین، ایک ایسی تسبیح ہے جو شخص اس کو 3 دفعہ پڑھتا ہے اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ آج کی خاص ویڈیو میں رزق کے حوالے سے ایک ایسی تسبیح کا عمل پیش کیا جا رہا ہے جو کہ حدیث شریف سے ثابت شدہ ہے، اور اگر آپ یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں گے اور اس تسبیح کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے تو فرشتے بوریاں بھر بھر کر آپ کو رزق دیں گے انشاءاللہ۔ اور جیسے ہی آپ اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں گے آپ کے لیے غیب سے مال و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں، بلکہ ہر تکلیف پر، ہر دکھ، بیماری، ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کامل یقین رکھیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہر خوشی اور ہر غم اللہ کی طرف سے ہی آزمائش کے طور پر آتے ہیں، اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے یا کوئی مصیبت آئے تو اللہ پاک کو کثرت سے یاد کرنا شروع کر دیں۔ جو لوگ اللہ پاک کے ساتھ اس کی بندگی کے ساتھ اس کے فرائض بھی ادا کرتے ہیں اور اس کا شکر اور صبر کے ذریعے جڑے رہتے ہیں اور اس کے بندوں کے ساتھ نرمی، شفقت اور احسان کا رویہ رکھتے ہیں تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے اور ان کے معاملات عزت سے انجام پاتے رہتے ہیں۔ ناظرین، جو بھی شخص یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ وہ کون سی دولت والی تسبیح ہے ہم بتاتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفہ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت چلتے پھرتے کرنا ہے، اور سب سے پہلے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ ہی اس کے 10 درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، اپنی مغفرت کروائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا باعث رحمت بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو آسانی سے یاد ہو، جو آپ کو آسان لگتا ہو۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب۔ درود پاک پڑھنے کے فوری بعد میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے بزرگوں، جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں اب آپ کو سب سے پہلے سورہ کوثر صرف 33 بار پڑھ لینی ہے۔ ناظرین اکرام، آپ یہ وظیفہ کرتے وقت صرف چند منٹ لگیں گے، لیکن انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دو گے۔ جیسے ہی آپ لوگ سورہ کوثر کو 33 مرتبہ پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ کو پہلا کلمہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلا کلمہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے حاجت کی نیت کیجئے، پھر آپ نے صرف 81 مرتبہ یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، 33 مرتبہ سورہ کوثر، 33 مرتبہ پہلا کلمہ اور 81 مرتبہ یا رزاق، اور اس کے بعد صرف 1 مرتبہ 100 دانوں والی تسبیح استغفار کی پڑھ لینی ہے۔ استغفار آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو نہایت ہی مختصر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کے معجزے دیکھ کے آپ حیران رہ جائیں گے۔ میرے ناظرین، یہ وظیفہ جیسے ہی آپ یہ عمل مکمل پڑھ لیں اس کے بعد آخر میں درود پاک پڑھیے گا 3 مرتبہ۔
جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے گا۔ اپنی ہر مراد، ہر حاجت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق، مال و دولت میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ